سب سے پہلے آغاز یہاں سے کیا، کہا چونکہ اقبال کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بڑے بڑے درد دل سے یہ بات کی ہے، بہت یہ ساری باتیں میرے بہت دل سے نکلی ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. اب اقبال اپنے شکوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کے آپ نے اشعار سنے. عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا. خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی جرت کی ہے، بڑی بے باکی سے کام لیا ہے، لیکن میری صدا پہنچ گئی ہے، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا. اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا جو میں نے شکوہ بیان کیا، اس کو کہاں کہاں کس طرح سنا گیا. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا. اقبال کے شکوے کے بارے میں ابھی اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ شکوہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، زمین پر رہنے والے غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ کیا بات ہوئی، کیا کہا گیا، اور اس انداز سے کہا گیا، کس انداز سے، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. یعنی اقبال کو اندازہ ہے کہ انہوں نے بے باکی سے کام لیا ہے. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئیے اب جواب آ رہا ہے. اب یہاں سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رسپانس آ رہا ہے. تو اقبال کے مطابق ان کے شکوے پر پہلا رد عمل انیشل رسپانس کیا ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا. یعنی اس کی تو انڈورسمنٹ مل گئی کہ ہاں غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے. اب جب ہم سخن ہو گئے بندے اور خدا، تو اب باقاعدہ جواب کا آغاز. پہلا باقاعدہ جواب کہا، وہاں سے جواب آ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو کرم کرنے پر آمادہ ہیں، اپنا عالم تو دیکھو، مانگنے والے ہیں یا نہیں تو دیکھو. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہے، یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ شکوہ تو کر لیا، کچھ اپنے کردار پہ بھی نظر کی ہے، کچھ اپنے اعمال پہ بھی نظر کی ہے. کہا ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. اقبال نے بت شکنی کی بات کی، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اور جواب شکوہ جاری ہے. ایک طرف توجہ دلائی، ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی. کس قدر، یعنی یہ اتنی ساری باتیں تو کر لی، لیکن ذرا اپنے اعمال تو دیکھو. کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. آپ کو یاد ہے اقبال نے پہلے شعر میں یاد دلایا تھا، کہا تھا کہ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے،
9 انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. اس طرح سے خلاصہ تھا شکوے میں. اب جواب شکوہ میں سنیے, کہا جا رہا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ 9 انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ جواب دیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی. ہاں یہ ٹھیک ہے, تم نے ٹھیک کہا شکوے میں کہ تمہارے آبا و اجداد نے سب کیا تھا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور. ابھی شکوے میں آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے صرف وعدے ہیں. کیا کہا؟ بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور. شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور. مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. ارے رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا. اس کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ اور کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رختے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رختے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. ہے تو نگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفان ہو جا. کیسے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. کیا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے. آخری شعر, عقل ہے تیری سپر. اب بتایا کہ کرنا کیا ہے, حل کیا ہے. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری. بس یہ بات کہیں تک پہنچے گی اور ختم ہو جائے گی. تیری ڈھال کیا ہے, تیرا ہتھیار کیا ہے؟ عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. باز خود را کیده ما سهل صید سر و